40,000 درہم میں سے 5 یا 6,000 درہم بچے تھے جو یہ اپنے ساتھ لے گئے ہجرت کے وقت۔ اب ہوا کیا، گھر کے اندر ایک نابینا والد ہے، نابینا بوڑھا والد ہے، اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ گھر کے اندر حضرت اسماء بنت ابی بکر جوان بیٹی ہیں، ان کو بھی چھوڑ کر صدیق اکبر چلے گئے، بیٹے بھی چھوڑ دیے، گھرانہ بھی چھوڑ دیا، اور گھر میں جو مال تھا وہ بھی محبوب پر قربان کرنے کے لیے ساتھ لے کے جا رہے ہیں اور گھر میں کچھ چھوڑ کے نہیں جا رہے۔ ابو قحافہ نے اپنی پوتی سے کہا، اسماء بنت ابی بکر سے، کہ یہ تمہارا والد جو سب کچھ چھوڑ کر تم سب کو یہاں چھوڑ کر چلا گیا ہے، تمہارے لیے کوئی مال بھی چھوڑ گیا ہے کہ نہیں، یا تمہیں ایسے ہی چھوڑ کے چلا گیا ہے، تمہارے کھانے پینے کا بھی کوئی انتظام کر کے گیا ہے یا نہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر یہ بڑی جلیل القدر صحابیہ ہے، بڑی عظمت والی صحابیہ ہے، کبھی ان کا قصہ سناؤں گا۔ یہ ہجرت کے بعد جب مسلمان ہجرت کر کے مدینے آئے نا، تو مسلمانوں کے ہاں بچے نہیں ہو رہے تھے، تو یہودی وہاں کے لوگ کہا کرتے تھے یہ مسلمان ایسے ہی ختم ہو جائیں گے، ان کی نسل آگے نہیں بڑھے گی۔ تو جو سب سے مسلمانوں میں سب سے پہلا بیٹا پیدا ہوا نا، وہ ان حضرت اسماء کا بیٹا پیدا ہوا۔ یہ اسماء بنت ابی بکر گھر میں موجود تھی، جب ان کے دادا نے کہا نا کہ تمہارے لیے تمہارا باپ کوئی مال چھوڑ کے گیا یا نہیں چھوڑ کے گیا، تو انہوں نے پتھر جمع کیے، پتلے پتلے پتھر جمع کیے جو درہم کی طرح لگتے تھے، پتلے پتلے پتھر جمع کیے، ایک جگہ رکھے، ان کے اوپر کپڑا رکھا اور نابینا دادا کا ہاتھ پکڑ کے ان پتھروں پر لگوایا، کہا یہ دیکھو ہمارا والد ہمارے لیے بڑا مال چھوڑ کے گیا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسے صبر، استقلال اور ایسے بھرم کے ساتھ انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال و اسباب سب کچھ لے کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کرنے کے لیے، اپنی جان بھی نچھاور کرنے کے لیے حضور کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اور راستے میں، ہجرت کے راستے میں یہ کیفیت ان کی کیا تھی کہ کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے حضور کے چلنے لگتے ہیں، کبھی پیچھے سائڈ دائیں سائڈ پہ چلنے ہیں، کبھی بائیں سائڈ پہ۔ حضور نے فرمایا یہ کیا صدیق، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ کہا حضور جب خیال آتا ہے کوئی پیچھے سے آگے حملہ نہ کر دے، پیچھے آ جاتا ہوں، جب خیال آتا ہے کوئی آگے سے آ جائے گا تو میں دوڑ کے آگے آ جاتا ہوں، جب کوئی خیال آتا ہے کہ دائیں طرف سے کوئی اٹیک نہ کر دے تو میں دائیں طرف آ جاتا ہوں۔ میرے دل میں یہ خیال ہے کہ اگر کوئی حملہ کرے تو پہلے مجھ پہ کرے، میرے مصطفیٰ پہ بعد میں کرے۔